بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آہستہ سے آمین پڑھنا ہے اور پھر تسمیہ پڑھنا ہے۔ تسمیہ کے بعد آپ کو جو بھی سورت یاد ہے اس سورت کو آپ پڑھیں گے، یعنی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستان محترم، چلیے اب بلا تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ سورت ملانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو دوستان محترم، سورت ملانے کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں آپ اتنا جھکیں گے کہ جتنے میں آپ کی سرین نہ اٹھنے پائے۔ اس طرح آپ جھکیں کہ آپ کی سرین نہ اٹھنے پائے۔ اس طریقے سے آپ رکوع کریں گے اور رکوع میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور نظر جو آپ کی ہوگی وہ آپ کے دامن پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے، سیدھا بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں آپ کو یہ پیشانی اور یہ ناک کی نرم ہڈی، ان دونوں کو زمین پر اچھے طریقے سے جما دینا ہے، اور پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہونا چاہیے، یعنی انگلیوں کو موڑ کر کے قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اس کو نوک کہتے ہیں۔ یہ نوک جو ہوگی وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گی، اور پیٹ جو ہے اس کی پیٹ جو ہے زمین سے لگ جائے گی۔ انگلیوں کا پیٹ اس کو کہتے ہیں، پیٹ زمین سے لگ جائے گی۔ اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے۔ سجدے میں آپ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے، اسی طریقے سے جس طرح آپ نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اور پھر دوسری رکعت کے لیے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد پھر آپ کو دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر قرأت شروع کر دینا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آہستہ سے آمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو بھی سورت یاد ہے اس سورت کو آپ ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، اور یہاں پر سورت ملانے میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سورت آپ نے پڑھی ہے اس سورت سے پہلے والی سورت کو دوسری رکعت میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس سورت کے بعد والی سورت کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں ارأیت الذی پڑھا، تو اس کے بعد پھر آپ کو لإلافی نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو لإلافی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو انا اعطینا پڑھنا ہے، سورہ کوثر آپ پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنا ہے اسی طریقے سے جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں رکوع کیا۔ اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں گے۔ سجدہ آپ اسی طریقے سے کریں گے جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا۔ اس طریقے سے آپ سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کو دوسری رکعت میں قعدہ کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ قعدہ کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو قعدہ میں آپ کو اسی طریقے سے بیٹھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں بیٹھا، یعنی دائنا پاؤں کھڑا کر کے بائیں پیر کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ التحیات پڑھیں گے۔ پوری التحیات میں نیکسٹ ویڈیو میں یعنی آڈیو میں بنا کر کے بھیج دوں گا۔ آپ وہاں سے یہ نماز میں جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کے بعد پھر آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو دعائے معصورہ آپ کا یاد ہو وہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے آپ دائنی طرف سلام پھیریں گے۔ پہلے آپ کو دائنی طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ آپ اس طرح سلام پھیریں گے،
اور سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر جو ہوگی وہ کندھے پر ہوگی. جب دائنی طرف آپ سلام پھیریں گے تو دائنے کندھے پر, اور بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں طرف بائیں کندھے پر. اس طرح آپ سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. دوستان محترم, امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھنے میں کسی بھی طریقے سے دشواری یا پریشانی ہوئی ہو, یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر کے آپ وہاں سے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوستان محترم, اسی طریقے سے آپ آسان اور فہم لفظوں میں دینی مسائل حاصل کرنے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں. یعنی اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا, اس پہ آپ پریس کیجئے اور گھنٹی کو دبا دیجئے, یعنی نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجئے, تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور اسی طریقے سے آپ دینی مسائل حاصل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اور دوستان محترم, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں, تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کرتے رہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.